اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ مبارک رمضان کے 14th ڈے کی دعا، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، اے معبود اس ماہ میں لغزشوں پر میری گرفت نہ فرما۔ وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، اور میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، اور مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دے۔ بِعِزَّتِكَ یا عز المسلمین، اپنی عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کی عزت۔ اعمال جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس میں جو ہے خدا کی رضایت جو ہے ضروری ہے، کہ خدا جو ہے راضی ہو ہم سے، قبول کرے، راضی ہو۔ یعنی اعمال جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنا قبول ہوتا ہے کتنا قبول نہیں ہوتا۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی 1950s کے مراجع تقلید میں سے ہیں، تقریباً 90 سال وہ جیے، اور ان کے زندگی کے جو آخری سال تھے اس میں ان کے دفتر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دن رو رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ آ کے پوچھا کہ وجہ، تو کہتے ہیں کہ میرا بھی وقت آ گیا، مجھے بھی جانا ہے اور جا رہا ہوں خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ تو لوگوں نے شروع کیا کہ نہیں، آپ نے تو اتنی خدمتیں انجام دیں، ہزاروں طالب علم کو پڑھایا، اتنی مسجدیں بنائیں، حوضہ کو آباد کیا، کتابیں لکھی، خدمات کیے، ساری دنیا جو آپ کی تقلید میں تھی، اتنے سارے کار خیر، اجر وغیرہ سب بتایا۔ تو کہنے لگے کہ اخلص العمل ان الناقد بصیر بصیر، حدیث ہے کہ اعمال کو اپنے جو ہے وہ خالص کرو، کیونکہ ناقد وہ جو چیک کر رہا ہے وہ جو ہے بصیر ہے، یعنی بہت ہی زیادہ تیز بین، آئٹمائز کر کے وہ دیکھتا ہے کہ کتنا اس کے اندر اخلاص ہے اور کتنا اس میں اخلاص نہیں۔ تو خدا کی رضایت کے لیے جو ہے نا ہمیں کام کرنا چاہیے، یعنی کونوا علی قبول العمل اشحتاً، یعنی جو اعمال جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول کروا کے جو ہے وہ پھر ہم لوگ جو ہیں وہ چین لیں۔ یہ جو بلائیں بھی جو آتی ہیں، اللہ پھر دوسرا جو جملہ تھا، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، یعنی اس ماہ میں لغزشوں پر میری گرفت نہ فرما۔ بلائیں جو آتی ہیں یہ مثلا کبھی طوفان آ گیا، کبھی آندھی آ گئی، زلزلہ آ گیا، ملتا یہ ہے کہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ کہ ان کی گناہوں کے وجہ سے جو ہے لوگوں کے دوسروں کو جو ہے یا سب کو جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو نیچرل ڈیزاسٹرز جاتے ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے، نمازوں کو جو ضائع کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ ایک دفعہ ظاہراً یہاں پر شاید پڑھی ہوگی وہ حدیث، رسول اللہ سے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، جو نماز کو سبق شمار کرتے ہیں، یعنی آسان لیتے ہیں نماز کو، اہمیت نہیں دیتے، نہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ کوالٹی مینٹین نہیں کرتے، اگر پڑھتے ہیں تو وہ اول وقت نہیں پڑھتے، اگر اول وقت پڑھتے ہیں تو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، توجہ اگر ہے تو پھر وہ بہرحال جو دوسرے اصول ہونے چاہیے نماز کے اندر وہ سب نہیں پائے جاتے،
تو وہ ہائی کوالٹی نماز نہیں پڑھتے، یعنی بے توجہ ہے نماز کی طرف، یعنی اس سے بھی جو ہے برکت چلی جاتی ہے زندگی میں، عمر میں، مال میں۔ تو یہ مشکلات جو آتی بھی ہیں انہی وجوہات کی طرح وجہ سے، جو کہ ہم لوگوں نے خود ہی ان کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، وجود میں لایا ہے۔ اور جب خدا جب کسی کو مؤاخذہ کرتا بھی ہے، وہ اس کی کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی توانائی اس کے اندر ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ بھی نہیں کرتا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو کچھ بھی آپ کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، یا جو کچھ بھی آپ لوگ جو ہے چھپاتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ خداوند متعال جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اور جب وہ عقاب کرتا بھی ہے یا سزا دیتا بھی ہے یا کسی کو جو ہے سختی میں ڈالتا بھی ہے، وہ اسی کی کیپیسٹی کے حساب سے، اس سے زیادہ نہیں، اتنا ہی دے گا۔ یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ بھی کہ خداوند متعال جو ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، خداوند متعال سے چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ سختی ہو۔ یعنی یہ جو دین جو ہمارے پاس ہے، یہ رسول اللہ نے جو ہمیں دیا، فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان دین ہے، یہ اس کو پریکٹس کرنا، اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، ورنہ جو پچھلے جو امتیں تھیں وہاں پر احکام بڑے سخت تھے ان کے۔ خود یہ جو روزہ جو ہمارے لیے رکھا گیا، یہ اس کو بھی رسول اللہ ہی کی وساطت سے آسان کر دیا گیا، ورنہ شروع میں روزہ بہت سخت تھا۔ یعنی جب یہ جنگ خندق ہوئی تھی اس زمانے میں، احکام یہ تھے کہ روزہ جو ہم لوگ فجر سے شروع کرتے ہیں، مغرب پہ ختم ہو گیا، کچھ کھائیں یا نہ کھائیں پھر بھی ختم ہو گیا وہ۔ اگر دوسرے دن بھی اگر بغیر افطار کے ہم لوگوں نے جو ہے دوسرا روزہ بھی شروع ہو گیا تو وہ شروع ہو جاتا ہے، یہ آج کا بھی صحیح ہے، کل کا بھی صحیح ہے، گرچہ افطار ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس عصر میں یعنی جنگ خندق کے زمانے میں وہ حکم یہ تھا کہ انسان اگر مغرب کے وقت اس کو نیند آ جائے اور اس نے افطار نہ کیا ہو تو پھر وہ کچھ نہیں کھاتا اگلے دن تک، یعنی اگلے افطار تک۔ جنگ خندق میں مسلمان جو ہے وہ جنگ کھود رہے تھے، اور سب اس میں سے ایک رسول اللہ کے صحابی بہت ہی زیادہ خستہ تھے، تو وہ آئے تھے افطار کے لیے گھر پر، ان کی بیوی وہ تیار کر کے لانے میں کچھ ٹائم لگ گیا افطاری میں، تو اتنے میں جو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب کیونکہ حکم یہ تھا کہ نہیں کھا سکتے تو نہیں کھایا۔ وہ جب خندق کھود رہے تھے تو بہت ہی زیادہ خستہ، تو رسول اللہ نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ وجہ یہ تھی کہ میں گھر گیا، میں افطار نہیں کر پایا، آنکھ لگ گئی، سو گیا، تو آج بھی روزہ ہوں میں۔ دوسرے دن جب گئے تو وہاں پر بھی ایسی حالت تھی، تو یہ دوبارہ دوسرے دن بھی آئے کھانے کے لیے، گھر پر آئے، اور پھر افطار سے پہلے دوبارہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ تیسرے دن جب وہ یہ کھود رہے تھے خندق، تو وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ 3 دن سے جو ہے یہ روزے میں ہیں، بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے۔ تو وہاں پر رسول اللہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جو ہے میری امت پر آسان کر۔ تو وہاں سے جو وہ حکم چینج ہوا کہ افطار کے وقت اگر کوئی نہ بھی کھایا ہو کسی نے، تب بھی جو ہے وہ روزہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ جو احکام جو رسول اللہ کے لیے خدا نے دیے، بہت ہی آسان احکام دیے ہیں، تمام اس میں دین آسان ہے۔ پھر دعا بھی رسول اللہ نے اسی طرح کی تھی، فرماتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، خدایا ہمیں جو ہے ان چیزوں پر جو ہے سزا بھی نہ دے، جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، جو غلطیاں ہم لوگ کر جاتے ہیں، جو لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں، اس میں بھی جو ہے تو ہم نے سزا نہ دے۔ اور خداوند متعال جو ہے وہ رسول اللہ کی ہر بات کو جو ہے وہ آنر کرتا ہے اور مانتا ہے۔ یا سریع الرضا، یعنی وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یعنی سارعوا یعنی جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم یعنی مغفرت کے لیے، یعنی اپنے خدا سے جو ہے مغفرت کی خاطر جو آگے بڑھو، جلدی کرو،
میک ہیسٹ کوئک، دیر نہ کرو ان کو. خداوند متعال جو ہے وہ سریع الرضا، اور وہ جو ہے وہ بہت جلدی بخشنے والا ہے، اور بہت جلدی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ دوستی کر لیتا ہے. اور ہے بھی کون خدا کے علاوہ جو گناہوں کو ہمارے بخش سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، صرف ذات اقدس الہ جو کہ ہماری جو ہے وہ گناہوں کو جو ہے بخش سکتا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، اور خدایا آج کے دن جو ہے میری خطاؤں اور میری فضول باتوں سے بھی تو درگزر فرما. یہ بھی دوسری دعا تھی آج کی. تو خداوند متعال وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا والآفات. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، ان کی زندگی میں تقریباً 120 مرتبہ جو ہے وہ حدیث میں ملتا ہے کہ وہ معراج پہ گئے تھے. اور وہ معراج پر بھی یعنی خود ان پرسن گئے تھے. یہ بھی شیعوں کا خاص عقیدہ ہے کہ معراج رسول اللہ اور شفاعت اہل بیت، ان دونوں پر جو ہے وہ عقیدہ ہمارا خاص عقیدہ ہے شیعوں کا. تو 120 مرتبہ رسول اللہ معراج پر گئے. ایک مرتبہ جو ہے وہ جب آتے ہیں معراج پر، یعنی یہ جو قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یعنی خدا جو ہے اپنے بندے کو لے کر گیا آسمانوں پر اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے. تو اس اسراء میں یعنی زمین پر تھے، زمین سے جو ہے مسجد الحرام پر سے جو ہے گئے کوفہ، وہاں سے طور سینا، وہاں سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے واپس آئے. ایک دفعہ جو ہے خداوند متعال جو ہے بلکہ ہر دفعہ جب بھی ان کو بلاتا بھی تھا آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے، یہ بھی نہیں کہ وہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہر دفعہ، نہیں، ہر دفعہ ایک نئے لوکیشن، نئے اسپاٹ کو جو ہے خداوند متعال رسول اللہ کو دکھاتا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جبرائیل لے کر گئے رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا تک. ملینز آف مائلز یہاں سے، وہ کتنا کہاں پر ہے نہیں معلوم، کتنا دور ہے نہیں معلوم. پھر پہنچایا رسول اللہ کو اس مقام تک، پھر کہا کہ یہاں سے آپ خود ہی آگے چلے جائیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ چلو ساتھ میرے، دکھا نہیں، یہاں سے اس کے آگے مجھے اجازت نہیں ہے. اگر میں جاؤں گا تو میں جو ہوں وہ تباہ ہو جاؤں گا میں. ثم زج بی فی النور زجا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے دھکا دیا اس نور کے اندر. تمام حجب جو تھے ان سب کو میں چیرتا ہوا پہنچا. ثم دنا فتدلا، یعنی اتنا قریب اس نے پہنچا اس مقام تک کہ خداوند متعال جو ہے مجھ سے گفتگو کر رہا تھا. اور پھر گفتگو کر رہا تھا تو خداوند متعال نے مجھ سے کہا کہ فرمایا کہ یا احمد انت عبدی وانا ربک، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں. اور پھر خداوند متعال نے جو ہے مجھے وہ لسٹ دی ان لوگوں کی جو کہ جہنمی ہیں، وہ لسٹ دی ان لوگوں کی جو کہ جنتی ہیں، وہ سب کچھ دکھایا. اور پھر جب گفتگو بھی ہو رہی تھی یہاں پر تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا رب انک تکلمنی بالصوت علی، پروردگار مجھ سے جو ہے امیر المومنین کی آواز میں گفتگو کر رہے ہو. تو یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جب میں نے تمہارے دل میں دیکھا، دل میں جو ہے سب سے عزیز، سب سے زیادہ محبوب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پایا، تو میں کہا کہ اسی آواز میں تم سے گفتگو کروں گا. حضرت موسیٰ بھی جب خدا سے گفتگو کرتے تھے تو وہاں پر ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ ہارون کی آواز میں گفتگو کر رہے ہو مجھ سے. تو وہاں پر بھی یہی جواب ملا کہ جب میں نے تمہارے دل میں دیکھا تو دل میں جو ہے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہارون کو پایا، تو اسی آواز میں گفتگو کی میں نے. اور یہ انبیاء بھی ہمارے جو ہے نا بہت ہی عظیم شخصیات ہیں. یہ مثلا حضرت داؤد کے لیے، خود رسول اللہ کے لیے، یہاں پر انشاءاللہ اس آیت میں پڑھوں گا یہاں پر
کہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ بخشے جائیں، مومنین مسلمان جو ہیں بخشے جائیں، خدا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو ہے غلطیوں کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ حضرت داؤد سلام اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے شکایت کی خدا سے، خدا فرماتا ہے کہ کیوں اتنا زیادہ تم رنجیدہ ہو، why are you so sad؟ تو وہاں پر انہوں نے شکایت کی یہود کے حوالے سے، انہوں نے یہ تمام مظالم مجھ پر ڈھائے، یعنی اتنی خدمتوں کے بعد، اتنی سروسز کے بعد اتنی تہمتیں مجھ پر لگائیں انہوں نے، اس طرح کی الیگیشنز مجھ پر لگائے۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے داؤد بتاؤ کیا کروں ان کے ساتھ میں، اس امت کے ساتھ؟ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ بخش دو، معاف کر دو ان کو۔ رسول اللہ بھی جو ہے وہ بھی انہی انبیاء میں سے، لیکن جو ہے سب سے آگے، سب سے زیادہ، تو وہاں پہ بھی رسول اللہ جو ہیں بخشش ہی مانگتے ہیں خداوند متعال سے اپنی امت کی اور اپنے چاہنے والوں کی۔ تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں رسول اللہ معراج پر، تو خداوند متعال نے ان کو کچھ ہدیے دیے۔ ایک ہدیہ تھا یہ جو نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں 5 وقت کی، پہلے 5 وقت کی تو نہیں تھی نماز، یہ زیادہ تھی، نمازیں زیادہ تھیں۔ اس میں جو ہے وہ جب آئے واپس آ رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، تو پوچھا حضرت موسیٰ نے کیا ہدیہ لے کر جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا کتنی رکعت کا 54 کا نہیں پڑھیں گے یہ لوگ، واپس جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا کنسیشن ڈسکاؤنٹ لے لو، یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے اتنی نمازیں۔ تو رسول اللہ جب واپس گئے خدا کے پاس تو وہاں سے کنسیشن مانگا، تھوڑا سا ان کو ڈسکاؤنٹ مل گیا، واپس آ رہے تھے دوبارہ حضرت موسیٰ ملے، کہا کتنا ہوا؟ کہا اتنا 30، نہیں پڑھیں گے، 30 بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ کہا کہ دوبارہ گئے، دوبارہ آئے، دوبارہ گئے، دوبارہ کئی دفعہ گئے، پھر آخر میں کہا کتنے؟ کہا 17، کہا 17 بھی یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، جا کے ایک دفعہ اور جو ہے وہ کچھ ڈسکاؤنٹ لے لو، یہ 17 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو وہاں پر ہم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شرم آتی ہے، میں جا کے دوبارہ جو ہے اسی ہیگلنگ کروں، جا کے جو ہے وہ بھاؤ تال کروں اور ڈسکاؤنٹ مانگوں۔ تو پہلا ہدیہ جو خدا نے رسول اللہ کو دیا یہ نماز تھی۔ دوسرا ہدیہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، اور تیسرا ہدیہ جو ہے وہ امت کی مغفرت، اگر وہ تا وقت کے لوگ یہ شرک نہ کریں، مشرک نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، وہ جو آخر میں وہ جو دعا بھی ہے اور خدا کی جو ہے اس میں رضا بھی ہے، اور اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ شیطان دور ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے جو ہے برکات نازل ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے سے جو ہے دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، اگر آپ کی دنیاوی حاجات ہیں پوری ہوتی ہیں، اخروی حاجات ہیں پوری ہوتی ہیں، ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ اس کی تمام یہ فضائل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان 4 چیزوں کو جو ہے وہ خدا نے رسول اللہ کو دیا۔ ایک یہ کہ خطا اور جو غلطیاں ہوتے ہیں ان کی معاف ہوں گی، انسان جو بھول جاتا ہے اس کی بھی معافی ہے، اور وہ جو مجبوراً انسان جو ہے گناہ کرتا ہے وہ بھی معاف ہے، اور وہ چیز جو کہ انسان کی طاقت سے خارج ہے اس کی بھی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تو ایک گفتگو ہوئی رسول اللہ اور خدا کے درمیان اسی معراج میں، کہ خداوند متعال رسول اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئیں۔ تو فوراً جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صرف رسول نہیں، والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو فوراً جو ہے یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں صرف میں نہیں، مؤمنین بھی خدا پر اور ملائکہ پر اور تمام ان کتابوں پر اور ان رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں پر کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھا ہوا ہے، ہم نے سب پر ایمان لائے ہیں، 1,24,000 سب پر۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی خدا نے فرمایا کہ آمن الرسول، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سمعنا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، خدایا ہم نے جو ہے سنا یہ سب پروردگار، ہم نے جو ہے یہ سنا بھی اور تیری اطاعت بھی کی، تیری فرما برداری کی، ہماری مغفرت درکار ہے اور تیرے ہی طرف ہمارا پلٹ کر آنا بھی ہے۔ تو خداوند متعال نے جو ہے فوراً رسول اللہ سے پھر سے خطاب کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف یعنی یہ جو واجب کرنا، یعنی موظف کرنا، یعنی ہمارے پاس جو واجبات جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں تکلیف، یعنی مکلف، شخص مکلف جس پر جو ہے تکلیف واجب ہوئی ہے، یعنی تمام ان واجبات کو انجام دینا۔ تو تکلیف اردو والی معنی میں نہیں ہے، تکلیف یعنی خدا کی طرف سے جو بائنڈنگ ہے، جو حکم جو خدا کی طرف سے آیا ہے اس کی اطاعت اور تعمیل جو ہے اس کی واجب۔ تو خدا فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کی طرف سے جو ہے کہ زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور پھر ہر وہ شخص جو کرے گا وہی پائے گا، اگر اچھا کرے گا تو اچھا پائے گا، اگر برا کرے گا تو برا پائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نفع اس کا ہی ہوگا، نقصان بھی جو ہے برا کرنے سے اس کا ہی ہوگا۔ پھر یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی خدا نے فرمایا کہ کوئی تکلیف میں نہیں کروں گا مگر اس کی کیپیسٹی کے حساب سے، اب اس کے بعد جو بھی وہ کریں گے ان کا اپنا ہی ہے۔ تو یہاں پر فوراً جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ خدایا اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں، اگر ہم سے خطائیں ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے ہماری گرفت نہ ہو۔ اور پھر دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ پروردگارا اگر ہم بھول جائیں یا چوک ہو جائے یا ہماری گرفت نہ کر، اور پروردگارا ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، یعنی آسانی سے جو ہے ہمیں ڈیل کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یعنی پروردگارا ہم پر وہ بار نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں جو ہے ہماری قصوروں اور تقصیر کی خاطر معاف فرما۔ واغفر لنا، مغفرت فرما۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کفار کے مقابلے میں۔ یہ جو ہے گفتگو تھی خدا اور رسول اللہ کے درمیان۔ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری 2 آیات ہیں، اور ان کو پڑھنے سے جو ہے یہ تمام برکات بھی ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ پڑھا کریں، جب چند دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یہ یاد ہی ہو جائیں گے۔ ایک آدھ دفعہ دن میں پڑھا کریں، صبح کو، شام کو۔ شماس ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اور بھی صحابی آئے، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ جو ہے وہ رات کو گزرے اس فلاں شماس کے گھر سے، دیکھا کہ گھر سے ان کے جو ہے بہت ہی نور ساطع ہے، منور ہوا ہوا ہے گھر ان کا۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اگلے دن یہ جب گزرے دوبارہ دیکھا کہ وہاں گھر سے جو ہے ان کے نور جو ہے وہ ابھر رہا ہے۔ فوراً دوڑ کے آئے گھر پر، اس کی دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ شماس باہر آئے، کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم ابھی اس وقت؟ تو کہا کہ میں سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، میں یہ آیات پڑھ رہا تھا۔ تو ان آیات کا جو ہے یہ اثر ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، نورانیت آتی ہے، اور پھر بار بار یہ ہم لوگ ریمائنڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ بھی ہے یہ آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول اللہ جو ہے وہ ایمان لائے وہ ہر اس چیز پر جو کہ خدا نے ان پر نازل کی، اور وہ ہے کیا؟ یعنی خدا کی وحدانیت کا، خدا کی عدالت کا، رسالت کا۔ کیونکہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی تمام انبیاء پر میرا ایمان اور عقیدہ ہے،
تو رسالت کا بھی جو میں اقرار کر رہا ہوں، لا نفرق بین احد من رسول. پھر دعا بھی ہے آخر میں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. تو ان چیزوں کو جو ہے پڑھا کریں، یعنی ماہ مبارک رمضان میں ایک دو چار چیزیں جو ہے اس دفعہ جو ہے وہ ایز اے سوینئر اور یادگار جو ہے لے کر ہم لوگ آئیں باہر اس ماہ سے، اور اس کو جو ہے اپنے ڈیلی پروگرام میں اپلائی کریں. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر کہ آپ کی کوئی حاجت ہو اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حاجت پوری بھی ہو، تو سورہ بقرہ کی جو ہے شروع کی 4 آیات، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی، اور پھر وہ بھی اس کے بعد یہ والی آیت جو پڑھی تھی ابھی ہم نے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. یہ تمام آیات جو ہیں یہ زندہ ہیں، یعنی یہ سنتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں خداوند متعال کے ساتھ. حتیٰ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب خداوند متعال نے ان آیات کو خلق کیا، یعنی کون سی آیات؟ یہ سورہ حمد ہے، آیت الکرسی ہے، اور پھر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا اور آیت الملک. ان آیات کو جب خلق کیا تو ان کو خدا نے فرمایا کہ اترو زمین پر. تو وہاں پر وہ آیات جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ چپک گئی عرش الہی سے اور کہنے لگیں کہ الہ این تہبتنا، کہاں پر ہمیں اتارنا چاہتے ہو یا رب؟ وہاں پر جہاں پر لوگ گناہ کرتے ہیں، وہاں پر جہاں پر لوگ جو خون ریزی کرتے ہیں، ان کے پاس. خدا فرماتا ہے کہ نہیں، اترو. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ نماز واجب کے بعد جب یہ مسلمان، جب مومنین ان آیات کی تلاوت کریں گے، یعنی سورہ حمد، آیت الکرسی، آیت الملک اور آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا، یا آل عمران کی 17-18، آل عمران کی 27-28 دونوں، ان کو پڑھنے سے جو ہے ہر نماز واجب کے بعد جب یہ پڑھیں گے تو 70 مرتبہ میں ان کو دیکھوں گا، اور ہر دفعہ جب دیکھوں گا جو ملک جو میں نے ان کو دیا ہے وہ جو ہے اس کو 70 گنا بڑھا دوں گا، اور پھر ان کی مغفرت بھی ہوگی، ان کی دعائیں پوری ہوں گی، اور ایک خدا کے ساتھ جو ہے اس کا سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ کنیکشن، کمیونیکیشن، کانٹیکٹ ہوتا ہے ان آیات کے ذریعے. تو آیات کو جو ہے پڑھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، تھوڑا سا اس پہ عمل بھی کریں. دیکھیں کہ خداوند متعال فرما کیا رہا ہے یہاں پر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. پھر جو دعا ہے اس کے بعد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. خدا بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، جو چوک ہم سے ہو جاتی ہے، جو خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، ان سب پر جو ہے ہمارا مؤاخذہ نہ کر. ربنا ولا تحمل علینا اسرا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور نہ ہی جو ہے وہ جو جس چیز کی میرے اندر تحمل اور توانائی نہیں ہے، اس سے بھی جو ہے تو مجھے نہ آزما. اور یہی دعا کے ساتھ ہم لوگ آج جو ہے اس سیشن کو ختم کریں گے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.